اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کن امپورٹنٹ ڈیز میں ہم لوگ انٹر ہونے والے ہیں۔ ابھی جو کچھ بہترین ایام ہماری زندگی میں آنے لگے ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ ہم واقعتاً اپنے کل کے لیے کچھ بھیج سکیں۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کون سا سب سے بہترین مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو روزے رکھنا سب سے پسند ہے رمضان کے بعد، تو ہم کنفیوز ہو جائیں گے شاید۔ The right answer is it is شہر اللہ محرم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مہینہ ہے محرم، اس میں اللہ تعالیٰ کو رمضان کے بعد سب سے بہترین اور سب سے پسندیدہ ہے کہ لوگ اس میں روزے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھ لو کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اکثر مسلمان زیادہ عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کو اس کی فضیلت کا پتہ نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا مہینہ انٹر ہونے لگا ہے۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کو بہترین اعمال ہیں، پسند ہیں، وہ کون سے ہیں جو ان 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں۔ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کو پیدا کیا اور مختلف مہینوں کو مختلف فضیلت دی، مختلف دنوں اور راتوں کو مختلف دنوں اور راتوں میں فضیلت دی، تاکہ ہم ایک نئی موٹیویشن کے ساتھ، ایک نئی انتھوزیازم کے ساتھ اپنی زندگی میں عبادات کی لذت کو دوبارہ پا سکیں اور اپنے رب کو راضی کر سکیں اور اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج سکیں۔ انسان کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، ہائے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا۔ اس زندگی کی تو وہ زندگی سمجھ رہا ہی نہیں ہوگا، اصل آخرت کی زندگی کو وہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ اصل زندگی ہے۔ قرآن کی جو آخری آیت نازل ہوئی نا قرآن میں، وہ یہ نہیں تھے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، نہیں، بلکہ یہ والی آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھ لو کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو یہ جو مہینے رمضان کا مہینہ آتا ہے، ابھی جو کچھ بہترین ایام ہماری زندگی میں آنے لگے ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ ہم واقعتاً اپنے کل کے لیے کچھ بھیج سکیں۔ لیکن انفارچونیٹلی اکثر مسلمان زیادہ عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ نمبر 1 از ان کو اس کی فضیلت کا پتہ نہیں ہوتا، اور سیکنڈلی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا مہینہ انٹر ہونے لگا ہے، اور وہ تو بس ایک دے گو ود دا فلو۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کون سا سب سے بہترین مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو روزے رکھنا سب سے پسند ہے رمضان کے بعد، تو ہم کنفیوز ہو جائیں گے شاید۔ کچھ لوگ کہیں گے شاید شعبان کا مہینہ، کیونکہ رمضان سے پہلے آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس میں روزے رکھا کرتے تھے کثرت کے ساتھ۔ کچھ کہیں گے شاید شوال کا مہینہ، کیونکہ اس میں آتا ہے کہ جو شخص شوال کے 6 روزے رکھے گا آفٹر رمضان، اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن the right answer is it is شہر اللہ محرم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مہینہ ہے محرم، اس میں اللہ تعالیٰ کو رمضان کے بعد سب سے بہترین اور سب سے پسندیدہ ہے کہ لوگ اس میں روزے رکھیں۔ تو قرآن میں تو ان 10 ایام کے بارے میں آ گیا، حدیث میں کیا آتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا there are no days in which righteous deeds are more beloved to Allah سبحانہ و تعالیٰ than these days۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ were surprised، انہوں نے کہا یا رسول اللہ والجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل یہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہیں۔ اب صحابہ نے جہاد کے بارے میں کیوں پوچھا؟ کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ اکبر، یہ اسلام کی چوٹی ہے، اٹ از یہ اسلام کی سربلندی ہے، اور اتنے فضائل ہیں مجاہد کے لیے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ آج اب اگر اس پر بات کرنے لگیں تو ہماری راتیں گزر جائیں۔ لیکن صحابہ کو سرپرائز کہ جہاد سے بھی زیادہ؟ انہوں نے کہا جی جہاد سے بھی زیادہ، لیکن ایک ایکسیپشن دی کہ جو مجاہد، جو شخص جو اسٹرائیو کرنے والا ہے، وہ اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ جائے اور اپنے تمام مال کو بھی لگا دے اور اپنی جان کو بھی قربان کر دے اور کسی کے ساتھ نہ لوٹے، تو اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کو بہترین اعمال ہیں، پسند ہیں، وہ کون سے ہیں جو ان 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس نے یہ روایت کو نقل کیا۔ اب ان کا کیا رد عمل تھا، ان کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا ان 10 دنوں کے حوالے سے؟ سلف صالحین فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس 10 دنوں میں بالکل غائب ہو جایا کرتے تھے۔ You cannot find عبداللہ ابن عباس in streets and market places۔ وہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر لیتے to صلاح، ذکر، عبادات، تحلیل و تکبیر و تحمید اور تمام نیک اعمال کے لیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے فرمایا کہ there are no days in which righteous deeds are more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than in these 10 days, so recite a great deal of تحلیل و تکبیر و تحمید۔ تو کثرت کے ساتھ تم ان دنوں میں کیا کرو؟ تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھو، و تکبیر اللہ اکبر پڑھو، و تحمید الحمدللہ پڑھو، اینڈ آف کورس سبحان اللہ ایز ویل۔ تو کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کرو۔